أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اسلامی تاریخ کے ماحول کا آغاز حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ہوا ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت پر اور ان کی تجویز پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی سطح تقریب اور اسلامی تاریخ کا آغاز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت سے فرمایا۔ ان مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ العزت نے جو اسلامی ماہ و سال یا اسلامی مہینے متعین اور محدد فرمائے، ان میں 11واں مہینہ ذی القعدہ ہے۔ ذی القعدہ یا ذی القعدہ کے مہینہ کے اندر اگرچہ کوئی خاص متعین اور محدد عبادت کے ساتھ یہ مہینہ منسوب اور خاص نہیں ہے، تاہم اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کے محبوب پیغمبر نے عمرے یعنی زیارت حرمین شریفین بیت اللہ کا طواف کرنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 4 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذی الحجہ میں ادا فرمایا۔ کے لیے یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر حج پر روانہ ہوئے ہیں، جس کا منظر قرآن کریم کی سورہ الفتح کے اندر اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سچا خواب دیکھا، اور اس خواب کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بیان فرمائی کہ ہم ضرور بالضرور زیارت حرمین شریفین کی سعادت سے بہرور ہوں گے، اور صحابہ کرام کی جماعت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ تیاری کریں سفر عمرہ کے لیے۔ اور یہ ایسا اس لیے بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے اہل مکہ اور مشرکین مکہ کی جانب سے
تکالیف آزمائشوں اور تکالیف میں مسائل میں مبتلا کیے جانے پر ہجرت پر مجبور ہوتے ہیں. کہے کہ اے مکہ مجھے دل و جان سے عزیز ہے تو، لیکن میں کیا کروں، میں چاہتا تو نہیں ہوں یہاں سے بھی ہجرت کا سفر کروں، جدائی برداشت کروں. بیت اللہ مسجد حرام جو ہے وہ مکہ المکرمہ میں موجود ہے، لیکن مکہ والی مکہ میں رہنے نہیں دے رہے، اللہ کی عبادت آزادی کے ساتھ نہیں کرنے دے رہے. اس بنیاد پر کہ ایک آزاد اور بھانگتے ہوئے قرآن کریم کے اندر حکم فرمایا کہ آپ مسجد اقصی اور بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ مسجد حرام کی طرف سے عمرہ کی نیت سے یہاں آ رہے ہیں، یہ ہمارے سفر کا قصد ہے. اس کے بعد